ہمارا عقیدہ یہ ہے، مانگنا اللہ سے چاہیے، یاد رکھنا. لیکن اللہ کے بندے سے اگر اس نظریے کے ساتھ کوئی مانگتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن اور عطا سے دے سکتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اہل سنت کا. اہل سنت کا مسئلہ یہ بات یاد رکھیے، توجہ فرمائیں. مخدوم صاحب کا ایک قول سن لیجئے، مزہ آ جائے گا آپ کو. مخدوم صاحب کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگنا سیکھو. مخدوم صاحب کا قول ہے، اللہ کرے کوئی کسی تک بات پہنچ جائے. کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگنا سیکھو اور اللہ سے عرض و معروض کرنا سیکھو. فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے جتنی نعمتیں ملی ہے کسی نفلی عبادت میں نہیں ملی ہے. جب میں نے یہ قول پڑھا پھر قرآن کو دیکھا تو قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ محبوب سے کہہ رہے رات کو آپ تہجد پڑھا کریں تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے. ذرا غور فرمائیے گا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. اب میں اس قوم سے کیا شکوہ کروں، ہم ولیوں کے آستانوں کو تو آباد کرتے ہیں لیکن خدا کی مسجد کو ہم نے ویران کر دیا ہے. ایک جملہ کہہ دوں، سادات علماء اور مشائخ کی موجودگی میں جو مسجد نہیں آتا وہ آستانے کا فیضان بھول جایا کرے. تعلق لگے تو معاف کر، کیونکہ یہ سب مسجد والے لوگ، مسجد جا جا کر یہ آستانے والے بنے. جو مسجد نہیں جاتا وہ آستانے میں کبھی نہیں آ سکتا، اتنا یاد رکھنا. اور دیکھ لیجئے ثبوت، یہ اللہ والے تقریر کے ذریعے بھی بتاتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک آستانہ بتائیں جو بہت اوتھینٹک ہو، مستند ہو اور اس کے ساتھ مسجد نہ ہو. ایک آستانہ. چلیے چلتے ہیں مدینہ منورہ سے. حضور تو آرام ہی مسجد میں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا آستانہ ہے مدینہ منورہ کے باہر کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو سب سے بڑا آستانہ ہے نجف اشرف. 4 مسجدوں کے بیچ میں حیدر کرار سو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد دیکھ لیں کربلا میں، وہاں بھی کم سے کم 3 مسجدیں آس پاس ہیں، اس کے بیچ میں امام حسین سو رہے ہیں. پھر اس کے بعد بغداد شریف آ جائیں، سرکار غوث اعظم کے بازو میں بھی مسجد ہے. کس کس کا نام لو. پھر اجمیر شریف آ جائیں، میرے خواجہ بھی 3 مسجدوں کے بیچ میں سو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. بندہ نواز کے یہاں آ جائیں، بندہ نواز بھی مسجد سے لگی ہوئی آستانے میں سو رہے ہیں. مخدوم اشرف کے یہاں جائیں، اوپر مسجد ہے، نیچے بھی مسجد ہے، بائیں بھی مسجد ہے، دائیں بھی مسجد ہے. گویا کہ اللہ والے بتا رہے ہیں ہم تک آنا ہے تو مسجدوں میں ہو کر آؤ تو تم ہمارے ہو. کیونکہ ہم اپنے آستانے بنانے نہیں آئے تھے، ہم اللہ کی مسجد بنانے آئے تھے. اگر تم مسجد کو آباد نہیں کرو گے تو پھر تم سے ہمارا رشتہ کیا ہوگا. بہت معافی کے ساتھ ہم ہر جمعہ تو پہنچ رہے ہیں آستانوں پر، لیکن پنج وقتہ مسجد میں نہیں پہنچتے. جب تک مسجد سے رشتہ نہیں جوڑو گے اللہ والوں سے اپنا رشتہ کیسے جڑے گا. مسجد سے دور رہو گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتا. میں نے کہا کیوں ملے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے اللہ والوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے. نماز چھوڑے گے تو کتنا بھی بڑا ولی تمہارے لیے دعا کرے. یہ بات یاد رکھنا. ورنہ آج اگر بزرگ غریب نواز کی چوکھٹ پر لوگ گئے بھائی منہ مانگا لے کر، کیوں نمازی تھے. اب کچھ لوگ لگتے نہیں مجھے تو ملتا ہے. میں نے کہا کبھی اندھیرے میں تیر لگ جائے تو یہ نہ سمجھے. ہاں کیونکہ کبھی کبھی ناراضگی سے بھی بھگانے کے لیے دے دیتے. یہ بھی سن لیتا.